شہزاد یہ بتائیے گا، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹس کے ججز کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، اب اس شک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بیرسٹر صلاح الدین بھی اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ جی، اور وہ بات کر رہے تھے کہ اوبیسلی جو ججز ہوتے ہیں ان کا ایک سیکیور ٹرم ہوتا ہے، اگر ان کو آپ اتنا ولنریبل کر دیں گے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ کنڈکٹ دیکھتا ہے ججز کا، اس کے علاوہ بھی ان کی ایک ایویلیویشن ہوگی۔ ویسے تو اوبیسلی کہنے کو ایویلیویشن اچھی چیز ہے، آپ ججز کی کارکردگی دیکھیں، ان کی پرفارمنس اچھی ہے تو پھر اوبیسلی ان کی جو رپورٹ ہوگی اس کے مطابق ہی آپ دیکھ سکیں گے کہ کس جج کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری کا سیاست میں اور سیاست کا جوڈیشری میں ایک بڑا عمل دخل رہا ہے، ایون پہلے بھی اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی، تو پھر اس میں کتنا عمل دخل ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور وہ معاملہ جب حکومت کے پاس گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے پہلے کہا کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، بعد میں جب جج صاحب خود پیچھے ہٹ گئے تو پھر سپریم کورٹ نے اپنا فل کورٹ اس پہ بنایا، لیکن حکومت جو ہے اس وقت بلیم ان 6 ججز کو ہی کر رہی تھی رادر دین ٹیکنگ ایکشن کہ ان کی جو شکایت ہے اس پہ ان کی شکایت دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اگر اب کوئی ہائی کورٹ کے ججز اس طرح کا خط لکھیں گے تو پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے کمپوزیشن پہ ہم نے بات کی کہ اس پہ اب اکثریت حکومت کی بھی ہے، اس میں پارلیمنٹ کے بھی لوگ ہیں جو کہ دونوں سے ہوں گے، اپوزیشن اور حکومت سے، ان کا رد عمل اس پر کیا ہوگا؟ تو کیا وہ ان کی ایویلیویشن اس طریقے سے کریں گے، یعنی کہ میرٹ کے ہٹ کے کہ یہ دیکھیں گے کہ کس نے کیا خط لکھا ہے، کون کیا فیصلے دے رہا ہے، کیا فیصلے ان کے جماعت یا ان کی پارٹیز کے حق میں آ رہے ہیں یا اپوزیشن کے حق میں آ رہے ہیں؟ اگر اس کو آپ انڈر کنسیڈریشن لے کر آئیں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ میرٹ تو دور رہ جائے گا اور سیاسی فیصلے آگے آ جائیں گے۔ اچھا شہزاد، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا، یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو آج سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم میں 1 جنوری 2028 تک سود کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بھی شک متفقہ طور پر منظور کر لی ہے؟ جی دیکھیں، فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ 5 سال غالباً انہوں نے وقت دیا تھا کہ اس کے بعد سودی نظام جو ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھیں، آن پیپر یہ آنا بہت اچھی چیز ہے کہ آپ سودی نظام کو ختم کر رہے ہیں، لیکن مبشر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پریکٹیکلی یہ کتنا پاسبل ہے۔ اگر آپ آج مجھ سے پوچھیں گے، مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ہر وقت مکمل عمل درآمد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آرٹیکل 140 ہے جو کہ لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ ہونے ضروری ہیں، 140 ہے لوکل باڈیز کو اختیارات بھی دیتا ہے، لیکن کیا اس ملک میں ہر 5 سال بعد لوکل باڈی الیکشنز ہوتے ہیں؟ کیا اس شک پہ مکمل عمل ہوتا ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں ہوتا، اور ایم کیو ایم پاکستان آپ کو پتہ ہے شاید اس میں بھی جو تھوڑا بہت ان کا رول رہا ہے، ویسے تو زیادہ وہ فرنٹ پر نہیں آئے، لیکن ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ جب آئینی ترمیم کر رہے ہیں تو 140A کو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں مستقل الیکشن کے حوالے سے ہم دوبارہ اس پہ کچھ انسیشنز کریں، لیکن خیر وہاں تک تو بات پہنچی نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب مثال کے طور پہ کہ ہر بچے کے لیے ایجوکیشن لازمی ہے، یہ آپ کے آئین کا حصہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے 2.5 سے 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے، تو بے شک آپ نے اس کو ڈال دیا ہے آئین میں، لیکن اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو لازم نہیں ہوتا، جیسے میں نے آپ کو 2-3 مثالوں کے ساتھ سمجھایا، اور مجھے پریکٹیکلی بھی نہیں لگتا کہ اس ملک میں سودی نظام مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ آن پیپر ہے، امید کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا ہوا انفارچونیٹلی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا شہزاد، بل میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار سے متعلق جو 184(3) کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں نہ کوئی نوٹس دے سکتی ہے، نہ کسی ادارے کو کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے، تو ہماری ایک عدالتی تاریخ بھی ہے جس میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کی جاتی ہے، مس یوز آف سو موٹو کی بات کی جاتی ہے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک صحیح ڈائریکشن میں ایک سٹیپ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب یہ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہوں گے یا کوئی 3 رکنی کمیٹی بنتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی طرح، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو آئینی بینچ ہوگا اس کے پاس یہ اختیار آ گیا نا 184 کا جو ہے، تو وہ تو اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ لمیٹیشنز ڈالی ہیں کہ جو پلی ہوگی اس کے مطابق ہی فیصلہ آنا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں آ سکتا، اور میرے خیال سے یہ جو ریزرو سیٹ والا فیصلہ آیا تھا اسی کو روشنی میں رکھ کے کیا گیا ہے، کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو وہاں پہ وہ تو پٹیشنر تھے ہی نہیں، انہوں نے تو اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ فیصلہ کیسے کر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی اگر شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال سے اس قسم کی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے 184 میں، لیکن بہرحال یہ اختیار اب آئینی بینچز کا ہوگا۔ لیکن ایک چیز ہمیں جو یاد رکھنی چاہیے مبشر سارہ، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جب بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آتا ہے یا ان کی ایکسٹینشن کا وقت آتا ہے، آپ کو پتہ ہے پوری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف نے 2022 میں جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کو روکنے کی کوشش کی، پنڈی تک جلسہ آ گیا تھا، پھر اسلام آباد انہوں نے مارچ نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے کیسا ماحول کریٹ ہوا تھا، اور ساری ڈیبیٹ یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ کون اگلا چیف بنے گا، ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی۔
اب یہ معاملہ جو سینیورٹی کا آپ نے ختم کر کے آپ نے ٹاپ 3 ججز کا رکھا ہے، تو یہ 3 ججز کے حوالے سے بھی جب بھی ان کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آئے گا آپ کو یہ ایک کیوس پولیٹیکل نظر آئے گا. جو ججز اگر میرٹ پہ بھی فیصلے دے رہے ہوں گے اور وہ حکومت کے حق میں آئیں گے تو الزام یہ لگے گا نہیں آپ حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فیصلے دے رہے ہیں اور آپ کی سیاست اسی اپوائنٹمنٹ کے گرد گھومتی رہے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہے. سجاد علی شاہ صاحب کو آؤٹ آف ٹرن جب پروموٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ سیاست ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چینج کیا گیا تھا, لیکن آج ہم اس کو ریورس بیک کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اس کے کوئی مثبت اثرات نہیں ہوں.